السلام علیکم۔ ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں اندر قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ We created you, then we shaped you, then we said to the angels, fall prostrate before Adam. They fell prostrate except Iblis, Satan. He was not with the prostrators. اس کی اردو ہے: ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ وہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس شیطان کے، وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھا۔ سو ماشاءاللہ ہم نے سورہ 2 میں بھی اس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں بات کیا ہے۔ یہ پورا جو واقعہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرنے کے لیے، تو اس میں تھوڑی سی یہاں سے ہم لوگ تھوڑی سی اس کی رفلی جو ہے بات کریں گے۔ سورہ 7 جو ہے ماشاءاللہ سے اگر صرف آپ سورہ 7 پہ ہی غور کریں تو اس میں پورا کا پورا ایک آپ کو کمپلیٹ سٹرکچر ملتا ہے شروع سے لے کے پوری سورہ ہی جو ہے وہ ایک آپ کو بالکل واضح طور پہ ایک تصویر دے دیتی ہے۔ اسی لیے بندہ ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں نا ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تفصیل کے ساتھ قرآن بنایا کہ ایون ایک سورہ بھی آپ کو کمپلیٹ پورا آپ کو ایک سٹرکچر دے دیتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ صرف اگر اس بات کو اگر ہم لوگ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری صورت بنائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں ہر کریشن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو جیسے امیجن کریں کہ سٹارٹ سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کر دی ہے، اور پھر کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بات کو آبجیکٹ کرے گا؟ انہوں نے سب کو پیدا کیا، انہوں نے سب کچھ دیا سب کو۔ وہ ہستی خود کہہ رہی ہے کہ میں نے پیدا کیا، میں نے صورت بنائی، پھر انہوں نے ایک آرڈر دیا۔ اس کو صرف اس بات کو لے کے اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ ہمارے بارے میں بات کی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے تمہارے لیے وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور کیا اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں وقالوا سمعنا واتعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بنانے کے لیے ایک حکم دے رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے، تو سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اگر رفلی ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، کیوں آدم کو پیدا کیا اور کیوں شیطان کو ظاہر کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اندر کے جو ڈیپ خیالات ہوتے ہیں ان سے پوری طرح سے واقف ہیں، کہ ہم بھی اپنے آپ کو نہیں اتنی اچھی طرح جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہماری کیفیت ہر بات کو جانتے ہیں۔ اور شیطان کے اندر جو خیالات تھے جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا بہت عرصے سے، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہر بات سے واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو ڈائریکٹ دوزخ میں ڈال دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایون جب ہم نے پچھلی دنیا میں غلطی کی تھی تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس کو جو دوزخ میں جانے کا حقدار تھا اس کو دوزخ میں ڈال دیتے، اور جو جنت میں جانے کا حقدار تھا اس کو جنت میں ڈال دیتے۔ یہ ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم لوگ صرف اس دنیا میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر کے جو چھپے ہوئے خیالات ہیں وہ ظاہر ہمارے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، ہم خود دیکھیں کہ ہم کون تھے، کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ انسان کہے کہ مجھے کیوں آپ نے دوزخ میں ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو کیوں جنت میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد ہی بیسیکلی ہے، اور یہ عمل جو ہوا یہاں بھی بیسیکلی سیم ہے کہ شیطان کو سب کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ یہ شخص ہے، ورنہ وہ سارے فرشتے کھڑے ہو کے کہتے کہ وائی ڈیڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، کیوں اس کو شیطان کو باہر، اس کو اپنی ہماری ان کی جو کمیونٹی تھی وہ ہر رینک پہ تھا وہاں سے کیوں نکالا۔ تو یہ واضح کرنے کے لیے سارا جو کیا گیا اس کے لیے ہے۔ اور ہم بھی دنیا میں جو کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے آپ ہی کو پروف کر رہے ہیں، اپنے آپ ہی کو پروف کر کے بتا رہے ہیں کہ تم جنت کے حقدار ہو یا دوزخ کے حقدار ہو۔ اور اس میں بیسیکلی اگر سمپل لیول میں دیکھا جائے تو بیسیکلی یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سو اس میں ایک اور مطلب ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اسی طرح شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اس کو جو پاور جو کچھ اس کو دیا سب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔
چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا. اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کو بولا بھی تھا تو اس کو انسان کو ہونا چاہیے تھا کہ میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہے. اگر یہ سپوز وہ سمجھتا بھی تھا کہ یہ حقیر سی چیز ہے اور میں اس سے بڑھ کے ہوں، تو اس کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ میرے رب نے مجھے اتنا عطا کیا. میں اس کی جگہ ہو سکتا تھا. رب چاہتے تو مجھے ویسا پیدا کر دیتے. میں کون ہوں؟ میری کیا ویلیو کیا ہے؟ میری ویلیو تو وہی ہے جو رب نے مجھے دی ہے. اور یہی انسان کو انکساری عاجزی انسان کے اندر لے کے آتی ہے بات کی. دنیا میں انسان کسی لیول پہ بھی پہنچ جائے، کوئی اس کو رتبہ مل جائے، کوئی امیر بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ تو کبھی بھی اس کو کسی بھکاری کے پاس، کسی جو اپنے سے کم لیول کے کو دیکھے تو اس کو انسان کو عاجزی آنی چاہیے کہ میں یہ ہو سکتا تھا اور یہ میری جگہ ہو سکتا تھا. اسی طرح جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا اپاہج ہو جاتا ہے، اور ایسے بھی جب انسان کسی کو دیکھے، اگر اس کو آپ حقارت سے دیکھیں گے ایسے شخص کو جس کی ٹانگ ضائع ہو گئی یا کچھ ایسا ہے، تو امیجن کریں یہ مطلب کتنی وہ ایروگینٹ والی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مطلب میں اس کی جگہ ہو سکتا تھا. تو تو یہ باتیں بہت غور کرنے کی ہوتی ہیں. یہ سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 29 دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں once I perfect him and blow into him from my spirit you shall fall prostrate before him. اچھا، یہاں پہ 3 ڈگریز جو ہیں وہ انشاءاللہ میں یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پیدا کیا، میں نے کیا اور حکم دیا. ہمارے لیے اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی چاہیے تھا، ابلیس کو، کہ فوراً اللہ تعالیٰ کو حکم مان لیتا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ ایک سیکنڈ، اس سے پہلے اسی اگلی آیت میں چلتے ہیں، پھر وہ I'll come back to this. The test begins. یہ آیت نمبر 12 ہے. He said, what prevented you from prostrating when I ordered you? He said, I am better than he. You created him from fire and you created me from fire and created him from mud. تو اس کا اپنا جو دیکھیں مطلب وہی ایروگینٹ کہ تم نے مجھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میں تمہیں بھی مڈ سے پیدا کر دیتا ہوں، چلو میں ایڈم کو بھی فائر سے پیدا کر دیتا ہوں، پھر تمہارا کیا آبجیکشن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنے لاس چینج نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے سینیریو کریٹ کیا ہے اس کے لیے، اور وہ ویسا ہی رہے گا. اسی طرح ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر قوم کے لیے جو ٹیسٹ منتخب کیا ہے، جو جس ماحول میں پیدا ہو رہا ہے اس کو کیا میریکل، کیا میسج ملے گا، وہ اس کو اس کے مطابق ٹیسٹ ملتا ہے. اور وہ ٹیسٹ اس کی حوالے سے اس کی جس جگہ پیدا ہوا ہے، جس معاشرے میں پلا بڑا، اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو جو بھی آبجیکٹ کرے گا تو وہ بالکل شیطان کی طرح اس کا عمل ہوگا، اور پھر جو شیطان کے ساتھ ہوا پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اردو پڑھتے ہیں امتحان شروع ہوتا ہے. اس نے کہا جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ تمہیں سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. یہ بات تو آلریڈی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا پک رہا ہے، تو یہ تو اس کے منہ سے سننے کے لیے اور سب جو فرشتے تھے ان کے لیے تھا. اب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے. اب آتے ہیں واپس وہ جو چیز میں کہہ رہا تھا کہ 15:29 کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں once I perfect him. اللہ تعالیٰ نے اس کو پرفیکٹ کیا. پرفیکٹ از اے بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے دنیا میں. پرفیکشن ویسے نام کی کوئی چیز ہے نہیں، پرفیکٹ از ویری ہائر لیول. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پرفیکٹ کیا، اور ہماری جو باڈی ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پرفیکٹ چیز ہے. اور پھر اب یہاں پہ دیکھیں کہ مطلب یہاں پہ اب لیول تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ once I blow into him from my spirit. اب یہ بات جو ہے نا کہ یہ کہنا کہ میں جب اس کے اندر وہ اپنی اسپرٹ سے اس کو مطلب پھونک دو اس کے اندر، تو جسٹ امیجن کریں اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہے ہیں، سب چیزیں بائی پاس کرتا ہوا چلا گیا. خود کہہ رہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مطلب مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو، یہ 15:29 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی اسپرٹ. اب یہ دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نے اپنی اسپرٹ میں سے اس کو اندر بلو کیا. اب وہ کیا بات ہو سکتی ہے، جیسے امیجن کریں، ہم تو خود اندازہ نہیں لگا سکتے کیا آگ اس کے کا کیا مقابلہ ہوگا. سوچیں ذرا، آگ کا اس سے
وہ اللہ تعالیٰ کی اسپرٹ سے اس کے اندر جان آئی ہے. جسٹ امیجن دیٹ. مٹی تو ایک بات ہوگی. اب اب یہاں پہ وہ مس کیلکولیٹ کر گیا نا. اس کو سمجھ میں نہیں شاید آیا، یا مطلب اس کی ایروگینٹ کا پردہ اتنا اس کے اوپر چڑھ گیا کہ یہ جو بات ہے نا، اینڈ آئی بلو ہم فرام مائی اسپرٹ. جسٹ امیجن دیٹ کہ یہ آگ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسپرٹ ورسز فائر؟ تھنک اباؤٹ دیٹ. تو honestly this is a really really eye opening situation کہ اگر بولا جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان نے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے اندر اپنی اسپرٹ پھونکی ہے. سوچیں ذرا، کیا اس کو اندازہ تھا؟ کتنی مس کیلکولیشن کر گیا وہ، honestly. پھر چلو یہ بھی سٹیپ تم بائی پاس کر گئے. 3875. He said, "Oh Satan, what prevented you from prostrating before what I created with my hands? Are you too arrogant? Have you rebelled?" اے شیطان، کس چیز نے تمہیں روکا سجدہ کرنے سے جس کو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ Are you too arrogant؟ کہ تم بہت ہی غرور میں آ گئے ہو. Have you rebelled؟ So یہ جو اب یہ جو اگلی آیت میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ what I created from my hand. اب اس پہ ذرا غور و فکر کیا جا سکتا ہے. سوچے ذرا. فرسٹ اسٹیپ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، سر آنکھوں پہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اور وضاحت دیا کہ چل کے جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اپنی اسپرٹ سے. پھر یہ تھوڑا جو بہت ہی ایموشنل لیول پہ کوشچن آ جاتا ہے شیطان کے اوپر. اے شیطان، مطلب سوچنے کی بات ہے. ذرا غور کریں کہ تم نے کیسے روک دیا کہ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ بہت ہی ایک ڈیپر ایموشنل لیول پہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے رب سر آنکھوں پہ ہر چیز، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے بات، تم نے اس کو منع کر دیا سجدہ کرنے سے. انسان ذرا غور کرے ذرا اس بات پہ بیٹھ کے کہ اس کو بھی ہم لوگ چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں جو ہاتھ سے بنی ہوتی ہیں اب ورسز جو مشین سے بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کوئی چیز ہے جو کسی نے بنائی ہے، کوئی اسٹرکچر ہے ہاتھ سے بنایا ہے تو اس کی ویلیو ہوگی. لیکن وہی بندہ کہے کہ یہ کسی عام بندے نہیں بنائی، جیسے پینٹنگ کہہ لیں، یہ پکاسو نے بنائی ہے، فلانے نے بنائی. بہت ہی جو اس کی امیجن دیکھیں، وہ جو ایک پکچر بڑی فیمس سی ہے جس کا بھی نام یاد نہیں آ رہا، وہ اس کی کیا ویلیو ہے، وہ ہاتھ سے بنی تھی اور کسی بہت ہی فیمس شخصیت نے بنائی تھی. جسٹ امیجن دیٹ. تو اس کی کوئی پرائس، اس کی پرائس لیس اس کی ہے. تو یہاں پہ ہم کیا پرائس لگا سکتے ہیں؟ جسٹ سوچے تھوڑی دیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پھر بنایا، سوچیں، اور پھر اپنی روح پھونکی. کوئی ویلیو ہو سکتی ہے اس کو؟ یہ ہوتی ہے ایروگینٹ، یہ ہوتا ہے غرور، ایگو. جب یہ انسان کے اوپر چھا جائے نا، انسان کو بس پھر آگے اس کا کچھ کیا کہنا اس کا، اس کے سامنے پھر کچھ بھی چیز آ جائے تو وہ انسان اس کو بہت ہی اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ٹیک ٹو مچ ٹائم، برابر اس پہ اگر غور کرنا، یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے. انسان اس کے بارے میں سوچے. دوسری یہاں پہ ایک بات انشاءاللہ یہاں پہ کر جاؤں گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے فائر آگ سے پیدا کیا اس کو، شیطان کو، اور مٹ سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک امیزنگ ایک میریکل دیکھیں، کتنا بڑا میریکل ہے. ہم آگ سے کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچیں، آگ سے ہم کھانا بنا سکتے ہیں، چیزوں کو مولڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں آگ سے. کیا ہم آگ کو کوئی شیپ دے سکتے ہیں؟ کوئی ایسی آگ سے چیز بنائیں، آگ خود بن جائے. ہم مٹی سے تو چلو پتلے بنا سکتے ہیں، یہ وہ، لیکن آگ کو ہم لوگ آگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب وہ آگ جل رہی ہوگی، جیسے ہی اس کو ایندھن نہیں ملے گا وہ بجھ جائے گی. لیکن آگ کو ہم اس سے کوئی سٹرکچر، کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پاور دیکھیں، وہ کہتے ہیں کن اور وہ ہو جاتا ہے فیکون. اور اللہ تعالیٰ نے آگ سے یہ جن کو بنایا. امیجن کریں، وہ ایک ایسا کریچر بنائے، آگ سے بنائے، اور وہ اس کی اپنی کیا پراپرٹیز ہیں، کیا ویلیوز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن امیجن کرے وہ اتنا پاورفل کریچر. اور وہ جیسے سولمان جب کہتے ہیں کہ وہ پیلس لے کے وہ بڑے پاورفل جن تھے، آگ سے بنے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو
کریشنز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر جب اس نے اچھا اب یہ ساری باتیں آپ غور کریں، اس نے ہر چیز سے منع کیا، سجدہ کرنے سے منع کیا. اب یہاں پہ جو یہ مڈ کی بات ہو رہی ہے، مڈ کس سے بنتا ہے؟ میٹر سے نا. جو 3 ایلیمنٹس ہیں میٹر کے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران. اس وقت اس زمانے میں انسان کے پاس اتنا نالج نہیں تھا زمین میں کیا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہتے ہیں کہ آدم کو ہم نے نام سکھایا، اور سورہ 2 میں ہم نے پڑھا تھا، پھر فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میٹر کیا کیا کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جب آدم جو ان کو نام بتا دیتا ہے، وہ نام چیزوں کے تھے، VCR، الیکٹرانکس، یہ سب چیزیں جو آج کل ہمارے پاس ہیں. اور فرشتوں کو بھی نہیں اس بات کا پتا تھا کہ میٹر سے کیا کیا بن سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا، آپ جو جانتے ہیں جو آپ جو ہمیں بتاتے ہیں ہم وہی جانتے ہیں. میں رفلی اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. لیکن آج ہم دیکھیں جو میٹر ہے، کہ آج بھی جب شیطان جو ہے اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس چیز کو میں نے منع کیا تھا، ایون اس کو بھی بھول جائیں. اللہ کی روح اس نے اللہ تعالیٰ اس میں پھونکی، اس کو بھی بھول جائیں. اس کو بھی بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا بھائی. اور وہ ساری باتیں بھی بھول جائیں. لیکن مادہ جو میٹر ہے ان اٹ سیلف، آج دیکھیں وہ کہاں تک جب انسان چاند پہ پہنچ گیا میٹر کو یوز کر کے. الیکٹرانکس دیکھ لیں، کمپیوٹر دیکھیں، اتنا جینیس آج کل ہوتا جا رہا ہے. اور آگے پتہ نہیں کیا کیا میٹر سے بنے. اسی 3 ایلیمنٹ سے سب کچھ بن رہے ہیں. وہی 3 جو ایلیمنٹ جو کہتا ہے کہ تم نے اس کو مڈ سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اسی لیے یہ بہت باتیں سوچنے کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں نا، ہماری سوچ بھی اس کے 0.01% تک بھی نہیں پہنچ سکتی. ہم سمجھ بھی نہیں. ابھی آپ کو کارڈیولوجسٹ کوئی بڑا ایکسپیرینس بندہ آ کے آپ کو کچھ بولے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، آپ اس کو بولے کہ یس سر کر دو. آپ اپنی باڈی بیڈ پہ لیٹنے کو تیار ہو جائے کہ ہاں میرے پہ آپریشن کر دو، کیونکہ آپ جانتے ہو وہ بندہ جو بات کر رہا ہے. آپ اس کو آبجیکٹ نہیں کرو گے. تو ہم وائی شوڈ وی آبجیکٹ ٹو گاڈ، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے معاہدہ وقالوا سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. شیطان نے کیا کیا؟ آبجیکٹ کیا. اور دیکھیں اس کے سامنے چیزیں کھل کے کیسے آ رہی ہیں. اور جو اس کے لیے جو پھر ضلالت کا مقام ہوگا قیامت کے دن، کہ تم نے کتنی بڑی بیوقوفیاں کی ہیں، سوچنے کی بات ہے. تو ہمارے تو کوشچن کا تو معاملہ ہی نہیں پڑتا. ہم لوگ کبھی ویکیشن پہ بھی جانا ہو، آپ کسی ٹریول ایجنٹ جن کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہم لوگ ان سے کیوں مشورے لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے، وہ ہمیں مشورہ دیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے ایسے ایسے کرنا ہے، اور ہم وہ کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے نہیں سوچتے، کیونکہ ہمیں ان پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں یہ بندہ، یہ گائیڈ ہے، یہ وہاں کا رہنے والا ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، وہ جیسے بولے گا ہم ویسے ہی کریں گے. تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہم کس سوچ سے ہم لوگ ان کو آبجیکٹ کر سکتے ہیں؟ جب جو بھی ہم قرآن میں احکامات اللہ کے پڑھتے ہیں، وضو کے 4 سٹیپ، ہم کیسے اس کو آبجیکٹ کر سکتے ہیں؟ جس سوچیں. ہم لوگ بالکل شیطان کے قدموں پہ چل رہے ہیں. امیجن، سوچنے کی بات ہے. تو یہ جو بات ہے کہ امتحان شروع ہوتا ہے، یہ ہے ساری وہ جو کہانی اس کی، کہ سوری جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں آج. یہ جو امتحان کا شروع ہونا، اور ہم اس دنیا میں صرف اور صرف اسی مقصد سے آئیں کہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اس پہ چلیں گے یا نہیں. اس کے بارے میں ماشاءاللہ ہم نے بہت تفصیل سے باتیں کی ہیں. پھر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ He said, therefore you must go down, for you are not to be arrogant here, get out, you are debased. اس نے کہا اس لیے تمہیں لازمی طور پر نیچے جانا چاہیے، کیونکہ تم یہاں تکبر نہیں کر سکتے، نکل جاؤ، تم ذلیل ہو چکے ہو. تو اس کو دیکھیں، پھر بھی اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. اور تم یہاں تکبر، اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو انڈیکیشن دے رہے ہیں. اس نے تکبر کیا تھا، اور وہ اس کو پھر یہاں پہ رہنا اس کا ممکن نہیں ہے. امیجن، سوچیں کہ ہمارے پاس بھی یہ معاملہ آیا تھا پچھلی دنیا میں، جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا ہمیں معافی مانگنے کا، پھر بھی ہم نے ذمہ داری اٹھائی فری ول کی، جو کہ آسمان اور زمین نہیں اٹھانا چاہتے تھے. ہم دنیا میں آئے کہ ہم فیصلہ کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو مطلب ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب ہم زمین پہ جائیں گے، کیوں نہیں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کیوں نہیں ہم اللہ کا حکم مانیں گے. یہ ہماری سوچ تھی اس وقت. لیکن دیکھیں کیا انسان اپنی ایگو میں کیسے پھنس کے، کیسے وہ آج کل تکبر میں پڑ کے. اور اس کو بھی دیکھیں، شیطان کو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے موقع دیے. یہی نہیں کہ اس نے پہلی دفعہ منع کیا اور اس کو نکال دیا گیا. ہم نے وہ جو 3 پڑھے جو باتیں،
حکم، پھر اس کے بعد میں نے اپنی روح پھونکی اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر آگے کنٹینیوس لوگ. اب یہاں پہ بھی اگر وہ سجدے میں گر جاتا بالکل اور ہمبل ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تو ہو سکتا ہے معاملہ ڈفرینٹ ہو سکتا تھا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت آلریڈی بہت دیر ہو چکی تھی، اس کی معافی کی لمٹ گزر گئی تھی یا تھی، وی ڈونٹ نو. لیکن اگر وہ اس وقت بھی، لیکن دیکھیں وہ معافی مانگتا نہیں مانگتا، لیکن اس کی وضاحت آگے چل کے آتی ہے. دیکھیں یہاں پہ ابھی ہم 13 پہ تھے نا. 14 میں کہتے ہیں ہی سیڈ گرانٹ می ریسپائٹ انٹل دا ڈے آف ریزریکشن. اس نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دو. اب یہ دیکھیں تو میں کہہ رہا تھا 7:13 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا اور اس نے پھر بھی تکبر کیا. وہ معافی مانگ سکتا تھا اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے یا نہیں کرتے، لیکن 14 کو پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے معافی نہیں مانگی. وہ فردر اب مائک میرا تھوڑا پرابلم کر رہا تھا. تو 7:14 میں آپ دیکھ لیں وہ فردر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے مہلت دو، بجائے اس کے کہ وہ وہاں قدموں میں گر جاتا، سجدے میں گر کے معافی مانگتا. وہ فردر بول رہا ہے کہ مجھے مہلت دو. وہ اور اپنی چیلنج کو آگے اگلے سٹیپ پہ لے جانا چاہ رہا ہے. وہ اپنی بات پہ اکڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کریٹ یہ کیا، یہ سجدے کے قابل نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں اور مجھے مہلت دو، میں آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گا کہ یہ انسان کیا چیز کیا ہے. جسٹ امیجن اس کی باتیں سنیں. دین اللہ تعالیٰ 15 میں فرماتے ہیں کہ he said you are granted a respite. اس نے کہا تمہیں مہلت دے دی گئی. اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. جسٹ امیجن کسی مہلت پہ وہ رک سکتا تھا لیکن وہ آگے بڑھتا چلا گیا. پھر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ he said since you have willed that I go astray I will call for them on your straight path. اس نے کہا چونکہ تم نے چاہا کہ میں گمراہ ہو جاؤں، میں تمہارے سیدھے رستے پر ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا. اس کا فٹ نوٹ ہے Satan is proven liar and so are his constituents. اس کی جو آیتوں میں ہمیں ریفرنس ملتا ہے وہ سورہ 2 کی آیت نمبر 36، 6 کی 22 سے 23 اور سورہ 7 کی 20 سے 22 تک. تو اس میں جو پروون لائر کا جو مین جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگا رہا ہے، بیسیکلی الزام لگا رہا ہے کہ سنس یو ہیو ول دیٹ آئی گو اسٹرے. سوچیں وہ ڈائریکٹ اللہ پہ اٹیک کر دیا اس نے کہ تمہاری وجہ سے آپ کی ول کہ آپ نے کہ میں گمراہ ہو جاؤں. یہ اتنا بڑا جھوٹ، اس بھی ان کے سامنے سب لوگ موجود ہیں وہاں پہ، فرشتے وغیرہ وہاں پہ، اور کہہ رہا کہ آپ نے. اور سیم اسی لیے اس کو کہ وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فٹ نوٹ ہے کہ وہ شیطان اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ سورہ نمبر 2 کی 36 پڑھ کے دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ اس کی میں انگلش پڑھتا ہوں. But the devil duped them and caused their eviction therefrom. We said, go down as enemies of one another on earth shall be your habitation and provisions a while. So شیطان جو تھا اس نے ان کو گمراہ کیا، اس نے ان کو جھوٹ بولا. جب ہم لوگ جنت وغیرہ میں تھے، جب آدم وغیرہ سب تھے وہاں پہ، تو اس نے ان کو جھوٹ بولا کہ وہ اس کے بارے میں آپ پورا ریفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو. وہ ایک سٹوری گھڑ کے انہیں وہ بار بار ہمیں وسپر کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا. تو یہاں پہ اس نے جھوٹ بولا. یہاں پہ سورہ نمبر ابھی جو 16 میں بولا کہ اس نے کہا کہ چونکہ تم نے چاہا کہ میں گمراہ ہوں، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا الزام لگایا. آف کورس وائی وڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے نعوذ باللہ کہ وہ گمراہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کیوں چاہیں گے کوئی بھی گمراہ ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے رستے پہ لگانے کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا کر دی. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت کلام ہمیں دیا قرآن، جس کے اندر اتنی پراپر فل ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈنس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگانا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یہ اتنا بڑا جھوٹ جو ہے نا، اس کی بھی پوری پوچھ گچھ ہوگی شیطان سے بھی اور انسانوں سے بھی جو اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگاتے ہیں. یہ وہ بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو لے کے سو یہ ایک بات ہوگی. پھر یہ سورہ نمبر 6 کی جو آیت نمبر 22 ہے، on the day when we summon them all we will ask the idol worshippers where are the idols you set up.
Their disastrous response will be, by God, our Lord, we never were idol worshippers. یہ آ گیا جھوٹ آپ کا. We never were idol worshippers. On the day of judgment, وہ کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا ان کے ڈیزاسٹرس رسپانس. جھوٹ سے بھی بڑھ کے بات ہو رہی ہے یہاں پہ. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 23. ہم نے اس سے پچھلی قرآن اسٹڈیز میں جب ہم یہ بات کور کی تھی. دیر ڈیزاسٹرس. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. یہ بہت اس لیے یہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگانا, اللہ تعالیٰ پہ ایسی بات کتنی بڑی بات کر دینا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا بہتان رائٹ ورڈ اور ناٹ, لیکن اللہ کے تعالیٰ کے اوپر بات کر کے کہہ رہے ہیں دیر بائی گاڈ, اللہ کی تعالیٰ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں بائی گاڈ our Lord, پھر ہمارے رب, we never were idol worshippers. So اور پھر یہ اس لیے, اور یہ جو تیسرا جو ریفرنس تھا 7:20 کا اور آیت سورہ نمبر 7 کی 20 سے 22 تک کا, تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو فردر اسٹڈی کریں گے تو پھر اس میں یہ بات واضح ہوگی کہ کیوں شیطان اور اس کے پیروکار جھوٹے ہیں. تو مطلب ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اتنا ہمبل ہو کے, رسپیکٹ کے ساتھ, محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سر آنکھوں پہ ہر بات, اور اتنی بڑی باتیں. پھر انسان کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں گے میں ہدایت پہ آ جاؤں گا. نارمل طور پہ کہتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسٹرکچر پوری کتاب دے دی ہے, اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کے, اللہ تعالیٰ جب مجھے ہدایت دیں گے, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کتاب دے دی ہے, اس کو اگر ہم فالو کریں گے. شروع سے ہی سورہ نمبر 2 کی پہلی آیت سے ہی یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب بیکن فار دا رائچس. اگر آپ نے ہدایت پانی ہے تو یہ ہے ہدایت, کیونکہ اس سے پچھلی جو سورہ ہے, سورہ نمبر کی جو ہے فاتح ہے, اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں, اور سورہ 2 میں فوراً اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ ہدایت چاہتے ہو تو یہ ہے طریقہ, ذالک الکتاب, یہ ہے کتاب, لا ریب فیہ, بیکن ہے ایک, سچائی کی ساتھ ایک گائیڈنس ہے تمہارے لیے. ہدی للمتقین, ہدایت کا ورڈ آتا ہے اس کے اندر, متقین جو رائچس ہیں, تم چاہتے ہو تو یہ تمہیں کرنا پڑے گا. پھر رائچس ہونے کے لیے کیا کیٹیگوریز ہیں, سورہ 2 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دی ہیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تو تم رائچس ہو جاؤ گے. پھر وہاں جو 3 کیٹیگوریز ہمیں بتائی گئی ہیں ڈس بلیورز اور ہپوکریٹس کے حوالے سے, بلیورز, ڈس بلیورز اینڈ ہپوکریٹس, جسٹ وہ تینوں کیٹیگری ایک جیسے وہ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں, شروع میں انڈیکس آتا ہے تو اس کے اندر جو مین چیز اسٹرکچر دیا جاتا ہے, تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں وہ انڈیکس دے دیے 3 مین ہیڈ لائن کے ساتھ. پھر آگے پورا قرآن سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر فردر ہمیں ڈیٹیل اس کے بارے میں ملتی ہے. ہم لوگ انسان اگر پڑھنا چاہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا. پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ نمبر, اس کی آیت نمبر 17 پہ. I will come to them from before them and from behind them and from their right and from their left, and you will find most of them are unappreciative. You will find that most of them are unappreciative. میں ان کے پاس, ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا, اور تم ان میں سے اکثر کو ناشکرے پاؤ گے. تو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, ان کو چاہیے تھا باقی فرشتوں کی طرح سجدے میں گرنا چاہیے تھا. ہمارا تو کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کے اوپر کوئی آبجیکٹ کر سکیں. انہوں نے ہمیں پیدا کیا, ان سے بڑی علم رکھنے والے, اور ہر چیز کو باریکی سے ہر طرح سے جاننے والے. کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ یہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے, وہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے, جس کو ہر چیز کا بھلے پتہ ہو. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر ہم لوگ کوشچن اٹھا سکتے ہیں؟ سوچے ذرا انسان, ذرا تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچے. تو وہ اپنا پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ جو تم نے کیا ہے, آپ نے یہ بندہ کیا, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ناشکرے ہیں. اس کا مطلب دیکھیں, اس کے اکثر ناشکرے ہیں, اور وہ یہ بات پروف کرنا چاہ رہا ہے اپنی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, وہ اپنی طرف سے پروف کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں, آپ نے کا جو حکم تھا وہ غلط تھا سجدہ کرنے کا, اور میں اس کو آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ وہ آپ نے جو مجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا وہ غلط تھا. اور آپ دیکھیں میں آپ کو کیسے پروف کر کے بتاتا ہوں کہ وہ غلط ہے. ایون دو وہ پروف کر بھی دے, سپوز واقعی دنیا میں دیکھیں زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں, لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ جو جنت میں ہم جب تھے بہت سارے لوگوں نے معافی مانگی تھی, اور وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں. جیسے پرندے لے لیں,
جانور لے لیں اور چیزیں لے لیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں ان میں سے اکثر کو ناشکر پاؤ گے، لیکن اگر سب کو لیا جائے، سب انسانوں کو، تو یہ دنیا میں جو لوگ آئے ہیں یہ بہت ہی مائنورٹی ہیں. جو اکثر جنہوں نے معافی مانگ لی ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہے، اس حساب سے دیکھا جائے. تو یہاں بھی غلطی، مطلب دیکھیں غلطیاں پہ غلطیاں اس سے ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنا پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ناشکرے ہوں گے. اور وہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میں ان کی ہر آگے سے پیچھے سے ان کو ایسا ان کو وسپر کروں گا، آپ دیکھنا ہے اس کا. I mean کیا مطلب انسان دیکھیں وہ اپنے لیے گھڑے فردر فردر کھودتا چلا جا رہا ہے، بے وقوفی پہ بے وقوفی. who could object that God can make a mistake? نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس کا پوائنٹ تو یہی ہے نا کہ آپ نے جو حکم دیا وہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غلط ثابت کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے. جسٹ امیجن دیٹ. جتنی میں نے باتیں کی ہیں، مڈ، فائر، اور وہ جو چیزیں مڈ سے پیدا ہو رہی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں کتنی اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں بار بار، جو اس کی باتیں. اور اس وقت بیسیکلی اس کا بیسک کانسیپٹ تو اس کی دنیا میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا دی کہ یہ تمہارے بندے ہیں، یہ تمہارے کنٹرول میں ہو. مطلب دیکھیے دنیا میں بندے ہیں، تم دنیا چلا کے دکھا دو. جو ایکچوئل مین جو ایجنڈا جو ہے نا یہاں پہ، مین ایجنڈا تھا یہ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بھی اللہ کی طرح دنیا چلا سکتا ہے. اس چیز کو، یہ بہت ہی گہری بات ہے. یہ تو ہم جب اس سرفیس پہ بات کریں انسان کا پیدا ہونا، یہ ٹیسٹ ویسٹ، مین جو اس کا آئیڈیا تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح حکومت چلا سکتا ہے. یہ جو ڈیپر لیول بات ہے نا، اس لیے دنیا کریٹ کی، تم چلا کے دکھا دو. شروع میں تو آسان تھا، لیکن جب دنیا کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی، اب اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اور اس کا کام تو صرف دنیا کو چلانا تھا، نہ تو خوراک دینا، ریپروڈکشن، یہ وہ باڈی گروتھ اور سارا چکر، بیماریاں، یہ تو اس کا رسپانسبلٹی نہیں تھی. اس کا کام تو دنیا چلاؤ، لوگوں کو خوش رکھو، ہیلدی رکھو، بیماریوں سے بچاؤ، یہ اس کا مین تھا. لیکن اب دیکھیں جب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اور لوگوں پہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، تو وہ اب اس وقت وہ میسنجر آف دا کورننٹ 80s میں کہہ رہے تھے اب تو شیطان کو ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے کہ میرے بس سے باہر ہے. وہ دیکھ چکا ہے کہ اس کے لیے یہ تو خیر ڈیپر لیول کی بات ہے، لیکن جنرلی ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ماشاء اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ شیطان نے جو کیا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، لیکن اگر اس کا جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ میں سب لوگوں کے کمپیوٹر میں وائرس ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، تو مائکروسافٹ یا ایپل کہے کہ بھئی ہم لوگوں نے یہ ایک ایسا وائرس پروٹیکشن سافٹ ویئر تیار کیا ہے، یہ کوئی بندہ ہے جو آپ لوگوں کے کمپیوٹر خراب کرے گا، آپ اپنے کمپیوٹر میں یہ وائرس کا جو پروٹیکشن ہے، اینٹی وائرس کا یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو بچت رہے گی، آپ کو کچھ ہوگا نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اینٹی وائرس سافٹ ویئر. سورہ 23 verse 97 and 98. Say, my Lord, I seek refuge in you from the whispers of the devil, and I seek refuge in you, my Lord, lest they come near me. اور اس کی ہیڈنگ ہے to be protected from Satan. یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اینٹی وائرس دیا ہے اس کا، شیطان سے بچنے کا. یہ ہمیں اکثر پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ وسپر کرنے میں وہ تھکتا نہیں ہے. وہ اور اس کے کمپینین، جو اس کا ہمارا ساتھ جو جن کمپینین ہے، وہ they never get tired of that. سو ہمیں ہر وقت یہ آیت یاد رکھنی چاہیے. اور یہ ایکچولی کام کبھی آپ انسان پڑھے نا تو انسان کو اس کے اثرات، مطلب اگر بندہ فرمانبرداری میں ہے اور خالص اللہ پہ توکل رکھتا ہے تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. 18 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں he said get out there from despised and defeated those among them who follow you I will fill hell with all of you. اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے حقیر اور شکست خوردہ، ان میں سے جو تمہاری پیروی کریں گے میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. اب یہ ہے ججمنٹ اللہ تعالیٰ کی آلریڈی ایشوڈ ہو چکی ہے بیسیکلی اس کے حساب سے، اور جو اس کو فالو کریں گے. اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین، رائٹ؟ سوری اوکے. سو یہ کون، یہ بات کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات. یہ 18 نمبر کہ یہاں سے نکل جا حقیر اور شکست زدہ اور ڈیفیٹڈ ہوا اور جو تمہاری پیروی کرے گا وہ اس کو شیطان کو اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں یہاں پہ بھی آ کے اگر وہ سجدے میں گر جاتا، مجھے نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا لمٹس کراس کر چکا تھا اس وقت تک، کیا اسٹل اس کو معافی مل سکتی تھی، نہیں. لیکن اگر سوچے بندہ،
اگر اللہ تعالیٰ یہ وارننگ کسی کو دے دیں کہ تم کو اور تمہارے ساتھ جتنے گروپ کے لوگوں ہیں سب کو میں دوزخ میں بھر دوں گا، اب یہ ایک طرح سے ججمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آ چکا ہے، قرآن میں واضح طور پہ بلیک اینڈ وائٹ لکھ دیا گیا اس کے لیے، اور جو اس کو فالو کریں گے اس میں کوئی چینج کرنے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اگر وہ تھوڑی بھی دیکھیں، اسی لیے ایگو جو ہوتی ہے انسان کی عقل کو بھی کھا جاتی ہے بالکل، اگر اس میں ذرا سی بھی اس کو بندہ کوئی سائڈ پہ لے کے سوچتا ہے بھائی تم پروف کر بھی دو لیکن تمہیں پتا ہے تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، کوئی مجرم ہو اور اس سے وہ کہے کہ بھائی اس غلطیاں کی ہیں، اس کو تمہارا جو جرم ہے تم ساری عمر جیل میں رہو گے، وہ بھلے اپنا کیس پروف کر بھی دے اور وہ جو ججمنٹ اس کے لیے ہو چکی ہے وہ چینج نہیں ہوگی، تو کیا فائدہ کیا آپ کو جو بھی کرنے کا؟ فرسٹ آف آل تو یہ سارے جو جتنے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو مسٹیکس ہو رہی ہیں اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ساری ہی مطلب بندہ تھوڑا سی عقل سے سوچے سب غلط ہے مطلب، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ دے دی ہے۔ پھر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایز فار یو ایڈم ڈویل ود یور وائف ان پیراڈائز and eat therefrom as you please, but do not approach this tree lest you fall in sin. جہاں تک تمہارا تعلق ہے آدم، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور وہاں سے جس طرح چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ۔ تو 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ سارا ہو گیا اور شیطان کو وہاں ہائر جو سوسائٹی سے نکال دیا گیا جہاں پہ فرشتے سب تھے، اس کا لیول گرا دیا گیا، وہ پتہ نہیں بہت ہائر لیول میں تھا، جیسے ہم دنیا میں سمجھ سکتے ہیں جیسے بادشاہ وزیر ہوتے تھے، اور جیسے آج کل گورنمنٹ میں بھی لیولز ہوتے ہیں جو مین اسمبلی میں کیبنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، اس طرح وہ ہائر سوسائٹی میں بیٹھتا تھا، وہاں سے اس کو خارج کر دیا گیا۔ اور پھر وہاں اس کے بعد وہی جو ٹیسٹ جو کنٹینیو ہو رہا ہے، اب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی وائف کو اور انہی کے ڈی این اے سے، جیسے ساری جو دنیا میں جتنے بھی انسان بننے تھے، ہم سب ان کے ڈی این اے میں کس طرح تھے، کیسے وجود میں تھے، اور جو بھی ہو رہا تھا وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ اس وقت ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ کس طرح ہم جنت میں تھے، اس کے بارے میں کافی میسنجر آف دا کوننٹ نے بھی کافی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن ماشاء اللہ وی کین گو اینڈ اسٹڈی دیٹ، تو ڈونٹ وانٹ ٹو کمپلیکیٹ ٹو مچ آن دیٹ، لیکن ہم لوگ وہاں پہ تھے موجود جنت میں، اور یہ جب سارا ماجرا ہوا ہم وہاں پہ تھے، کس کنڈیشن میں تھے؟ تو یہ درخت کہاں سے آ گیا؟ امیجن سوچے، کیا اللہ تعالیٰ وہ کیا جیسے یہاں پہ ہمارے گارڈنز وغیرہ میں جو وائلڈ پودے اگاتے ہیں، ہم ان کو کاٹتے رہتے ہیں، دوائیاں ڈالتے رہتے ہیں، وہ اگاتے ہیں، ہمارا ان پہ کنٹرول اتنا نہیں ہوتا پھر بھی اگاتے ہیں، کیا وہ ایسا درخت تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیا وہ ایسا تھا کہ وائلڈ درخت وہ خود ہی اگ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچت، وہ ایک الگوریکلی ایک انالوجی کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انسان کو وہاں پہ ٹیسٹ کرنا تھا، شیطان کو وہاں بھیجنا تھا، یہ سارا جو سسٹم یہ لے آؤٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اس الٹیمیٹ جو بڑے ٹیسٹ کے لیے، کہ شیطان کا جو دماغ میں چل رہا تھا کہ وہ بھی خدا ہو سکتا ہے، وہ اور یہ سارا جو اسٹرکچر اس کے لیے لے آؤٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا حال جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ مسٹیک ہوگی جو بھی ہوگا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ خود ان کی آف کورس نہیں ہو سکتی کہ وہ خود چاہیں گے انسان غلطی کرے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارا اس کا اسٹرکچر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیسٹ کرنا تھا، شیطان کو ٹیسٹ، انسان کا ٹیسٹ، کیا دنیا میں یہ جو پگز ہوتے ہیں یہ کیا وائلڈ یہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ جو اللہ تعالیٰ یہ شراب جو ہے یہ خود بخود پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم نہیں کر سکتے؟ یہ تو نیگیٹیوٹی جو دنیا میں کریٹ کی گئی ہے یہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے کی گئی ہے۔ جب پرافٹ محمد کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کنٹرول نہیں کر سکتے تھے؟ جن لوگوں نے یہ اتنی ساری جو فقہ بنا دی ہے، اتنی ساری حدیثیں کی کتابوں پوری لائبریری بنا دی، کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو کنٹرول کریں؟ سوچنے کی بات ہے ذرا، یہ نیگیٹیوٹی کریٹ ہونی تھی بھئی، ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ آپ کا ملٹیپل چوائس سپوز کہ ایک کوشچن ہے اور اس کے 4 آنسرس ہیں، ان میں 3 غلط ہیں، ایک رائٹ ہے، اگر آپ نے 3 نیگیٹو آنسرس کو ہٹا ہی دیا اور صرف رائٹ آنسر چھوڑ دیا تو وہ ٹیسٹ تو نہ ہوا نا۔ دنیا میں جو نیگیٹیوٹی کریٹ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ کیا، ہونے دیا، وہ جو 2 رانگ ورسز قرآن میں ایڈ کیے گئے وہ کیا اللہ تعالیٰ روک نہیں سکتے تھے؟ یہ سارا جو سٹرکچر تھا وہ میریکل آف
19 کے ذریعے پروف کرنا تھا کہ جب آپ کوئی سیکیورٹی سسٹم بناتے ہیں، اگر آپ منہ سے بولتے ہیں کہ اس کے یہ پروٹیکٹ کرے گا، لیکن اس کو پروف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا عمل ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے. تو آپ نے کہا یہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم بڑا اچھا ہے، آپ نے لگا دیا. تو کوئی انٹروڈر کو آنے کی کوشش کی تو اس نے الارم بجنا شروع کیا، تو پھر وہ واضح کرتا ہے کہ دیکھیں کسی نے اس کو مطلب چوری کرنے کی کوشش کی، کیسے ہمارے سسٹم نے پکڑا. وہ آپ کو پروف تھا. تو یہ ناٹ اونلی دیٹ، وہ دو جو ورسز ہیں سورہ 9 کے لاسٹ دو ورسز ہیں، میریکل آف 19 جو ہے اس نے ڈیٹیکٹ کیا اور قرآن کو واپس اس کی اوریجنل کنڈیشن میں لیا ہے. لیکن جو ڈس بلیور ہیں وہ دے اسٹل فالو دیٹ. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ لبیک کرتے ہیں، دے ہیو دا پیورسٹ قرآن دیٹ سپوز ٹو بی فالوڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو جیسے آیتیں ان کی ورسز ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے. وہ ان کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. وہ لبیک کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن آسان ہے. اور یہ سارا جو اسٹرکچر وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے ماشاء اللہ. ویری ویری ہیوی تھنگز اگر ہم لوگ قرآن کو اسٹڈی کریں، اور بڑی آنکھ کھولنے والی باتیں انشاءاللہ. 19 پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. if you have any comments and questions, praise be to God. MashaAllah. Thank you, brother. Praise God. ماشاءاللہ. praise God. Praise God. MashaAllah. یہ سارا جیسے اب آپ بتا رہے تھے نا، تو ایسے ایک پکچر سی آ رہی تھی مجھے نا، کہ جو اوپر کچھ کیسے یہ چیزیں ہو رہی تھیں نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ ہم انسانوں کی اور شیطان کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں بتائی ہے، کہ اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو پورا کا پورے ریزن سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم ارتھ پر ہیں کیوں، زمین پر کیوں ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے. ہماری پریورٹیز بالکل چینج ہو جائیں گی زندگی کے بارے میں. ماشاء یہ میں آپ پڑھ رہے تھے تو میں یہ کر رہی تھی کہ شیطان جو ہے اس پہ غور کر رہی تھی کہ شیطان ایک بہت ہائی رینک کا فرشتہ تھا، ہائی سوسائٹی میں، اللہ تعالیٰ کے قریب والے فرشتوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حد پاورز دی ہوئی تھی. اور کس چیز نے اس کو اس قدر گرا دیا؟ نمبر 1، اس کے اندر جو تھا وہ تکبر آیا، اور اس نے سوچا کہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی سب پاورز، سب بلیسنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، کہ یہ تو میں بھی ایسے ہو سکتا ہوں. وہ بھول گیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں نے تو خود کو بھی تخلیق نہیں کیا، مجھے بھی اس ہستی نے تخلیق کیا ہے، اور ساری پاورز بھی اس ہستی نے مجھے دی ہے. وہ یہ سب کچھ بھول گیا، کیوں؟ کیونکہ تکبر میں آ گیا ان پاورز کی وجہ سے، اور اس تکبر نے اس کو بے وقوف بنا دیا. اور اس بے وقوفی میں اس کی ساری گفتگو جو ابھی آپ نے اس میں پڑھی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے ان آیات میں، وہ آپ اس کو اگر غور کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں یا سنیں تو بالکل اس کی تکبر کی وجہ سے وہ ساری کی ساری بے وقوفانہ ہے. لگتا ہے کہ ایک انتہائی بے وقوف کریچر جو ہے نا، وہ یہ باتیں کر رہا ہے اتنی بڑی ہستی کے آگے، کیونکہ اس سے کم عقل والی باتیں اور کوئی نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہو کے جس کو جو سب کچھ ہے وہ پھر بھی اس طرح کی ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور باقاعدہ ان کو جواب دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے بے وقوفانہ طریقے سے. اور یہ کیا تھا؟ یہ تکبر، اس کا غرور تھا، جس نے اس کو اتنا بے وقوف بنا دیا، اتنا اس کو گرا دیا. اور صرف یہ نہیں کہ اس کو صرف گرا دیا، وہ ٹوٹل ایسا لگتا ہے جیسے جاہل بن گیا، جیسے اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں.
جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی سے بھی بے خبر ہو گیا، جیسے اس حد تک اس کی اس میں جو ہے شیطان کی نظر آتی ہے۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ انسان کو بھی کیا چیز مارتی ہے؟ تکبر۔ جن انسانوں میں زیادہ تکبر ہے، وہ انسان آپ دیکھیں گے کہ ان کی گفتگو، ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں آئی کیو لیول، وہ اتنا لو اور اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے تکبر میں آنے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے جو ان کے اندر آتا ہے، ان کو ایسا بنا دیتا ہے ان کے کریکٹر کو کہ وہ ایک انتہائی لگتا ہے کہ جیسے عقل سے فارغ کوئی بات کریں، ان کے پاس کسی چیز کا کچھ نالج نہیں ہے، اور ان کے پاس جیسے یہ کچھ نہیں جانتے۔ جو تکبر رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں جس لیول پہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہائی رینکس پریزیڈنٹس ہوں، چاہے وہ کنگ کوئنس ہوں، چاہے وہ کوئی بڑے آفیسرز ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، چاہے جس بھی ہائی پوزیشن پہ ہوں، اگر کسی بھی انسان میں تکبر آتا ہے تو وہ چاہے اس نے دنیا کی کتنی کتابیں کیوں نہ پڑھ رکھی ہوں، کتنی اس نے ڈگریاں کیوں نہ لے رکھی ہوں، لیکن وہ اس کی جو گفتگو سے اور اس کے اعمال سے آپ کو لگے گا کہ یہ سب سے زیادہ گرا ہوا گھٹیا، بغیر کسی علم کے یہ کوئی انسان ہے۔ تکبر آپ کو یہاں تک اتنا آپ کو گرا دیتا ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے دی ہے کہ کیسے وہ کہاں سے کہاں کتنی نیچے کی گہرائیوں میں آ کے گرا ہے، اور ابھی اس نے اور مزید گہرائیوں میں جانا ہے۔ تو اس چیز سے انسان کو بڑا خبردار اپنے آپ کے لیے رہنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو اپنے نزدیک بھی نہ آنے دے، ایگو کو اور ایروگنسی کو۔ یہ بہت ہی بری ڈیزیزز ہیں، یہ سول کے کینسر ہے، جو ٹریٹیبل، جو آپ کی سول کو ایسے کھا جاتے ہیں کہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ ڈیزیزز ہیں سول کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ فرمائے اس طرح کی جو ہے سول کی ڈیزیزز سے ہمیشہ کے لیے۔ تھینک یو۔ یا ماشاء اللہ آلسو میں دنیا میں دیکھتا ہوں مطلب لوگ پیسے اور فیم کے پیچھے اور پاور کے پیچھے اتنا پاگلوں کی طرح مطلب کیا کیا ظلم کر جاتے ہیں دنیا میں۔ ان کے لیے کسی دوسرے کی جان لینا بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں انسان کتنا بیوقوف ہے، کتنا بیوقوف ہے، آئی مین کہ اتنی چھوٹی سی زندگی، وہ بھلے وہ 60 سال کا بندہ ہوگا، 65 کا ہوگا، 75 کا ہوگا، وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچتا نہیں کہ میں مطلب کتنی دیر اور زندہ رہوں گا، کوئی پتہ نہیں کل میرے پیٹ میں درد ہو جائے اور میں بول رہے ہیں کہ آپ کو اسٹیج 4 کینسر ہے، آپ کے بچنے یہ ہے اتنی نازک سی لائف کہ ہم لوگ جیسے وہ جو ہوتے نہیں رسی کے اوپر بیلنس کرتے تھے کہ مطلب اتنی زیادہ مطلب چیزیں مطلب انسان کے اندر ہو سکتی ہیں، بیماری کی یہ وہ، کتنی چھوٹی سی زندگی، اس پہ بھی کوئی پتہ نہیں کب، پھر بھی انسان دیکھیں پاگلوں کی طرح پیسے کے پیچھے، اس کے لیے کوئی بھی اس کو یو نو مطلب حرام سے کیسے بھی وہ ایک سٹیٹس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مطلب یہ وہ آن اینڈ آن اینڈ آن لوگوں کی یہ خوفیاں دیکھ کے نا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیا چیز کیا ہے استغفر اللہ۔ السلام علیکم جی۔ جب شیطان نے بھانپ لیا تھا نا کہ جو ایلیمنٹ اس کے اندر جاگا، جس نے اسے کہا کہ اس میں بھی ہے اپنی پاورز، بیسیکلی دیٹس واٹ ہی تھاٹ، وہ بھول گیا اپنی انیشیل کریشن اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز۔ مطلب ہے کہ وہ ہے نا
ego, arrogance combined with ignorance is equal to, ego. That's what ego होती उसी की है, जो एक तो प्योर नॉलेज से वो रियली इन टच नहीं होता, और इग्नोरेंस ये होती है बंदे की, या एक लाइक आप थोड़े से इल्म के ऊपर या थोड़ी सी उसके ऊपर आप समझते हैं कि यू नो इट ऑल। और एरोगेंस जो है वो आपकी अपनी जो गॉड गिवन इंसान की पावर्स होती हैं, या खूबसूरती होती है, या दौलत होती है, जाहिर है वो इंसान सोच ही नहीं रहा कि ये इसका सोर्स कौन है, किधर से आया ये पैसा भी, या मेरी औलाद किसने दी, या कोई शक्ल है अगर आपकी अच्छी तो किसने बनाई। वही सेम चीज इंसान रिपीट कर रहे हैं जो कि सेटन ने महसूस की अपने बारे में और भूल गया, तो उसने भांप लिया कि ये एलिमेंट इन सब में है। तो लेकिन बहुत थोड़ी उस टाइम जो सोल्स थी जिनको शक ही नहीं था अल्लाह ताला की एब्सोल्यूट अथॉरिटी के ऊपर, वो तो सोल्स वही उसी जन्नत में रही एज एज अल्लाह ताला के एंजल्स। बाकी उसने शक डाल दिया, और ये जो बाकी मखलूक है, अ, जानवर हो गए या एवरीथिंग, सूरज चांद सितारे, एवरीथिंग, और दी अदर क्रीचर्स, उन्होंने थोड़ा सा उन्हें ख्याल आया, बट देन दे ऑल रियलाइज नो, हम गलती कर बैठे हैं, माफी उन्होंने मांग ली। तो इंसान अभी तक कंटिन्यू कर रहा है वो सारा कुछ। मिलियंस ऑफ पीपल, जब जैसे उनके पास कोई थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ा से उन्हें पावर मिल जाए, तो उनकी बोस्टिंग, उनकी वो ये तो सब मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, देखो मैंने क्या क्या कर लिया है, और वो ईगो है जो एरोगेंट हो चुकी है विदाउट फुल नॉलेज, या अब नॉलेज होते हुए भी भूल रहे हैं कि सारे फैक्ट्स इंसान के सामने होते हैं। तो मेरी मेरी डेथ को कोई रोक नहीं सकता। इट इज फॉर श्योर इज गोइंग टू हैपन आफ्टर आई डाई। उसके मैंने कुछ नहीं साथ लेके जाना। इवन मजहबी लोग, वो भी बिल्कुल भी उनको वो नहीं होता, वो इतनी जो है अकड़ में हो जाते हैं कि पता नहीं ये सारा इल्म उन्होंने सीख लिया है खुद से, वो इस काबिल हैं, और मिंबर पे बैठ जाते हैं। तो शैतानियत चल रही है इंसानों के अंदर। वो तो शैतान तो एक चीज था, सिंपल था। ये खुद सोच रहे हैं इंसान, उसका तो काम है कि सिर्फ उनको एक विस्पर देता है, याद दिलाता है कि हाँ भाई ये तो तुम ही हो जो सारा कुछ कर रहे हो। तो इंसान ने बड़े घाटे का सौदा किया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, माफी ना मांगी। नहीं, हम ये साबित करके बताएंगे, बट दे आर एब्सोल्युटली डूइंग व्हाट Satan did there। और ये जानते बूझते कि वो जैसे कुरान में है ना कि मोस्टली पीपल हु बिलीव इन गॉड आर गोइंग स्टिल गोइंग टू हेल। वो क्यों? कि वो भी कहते हैं, शैतान तो सामने से देखता था अल्लाह ताला की सब क्वालिटीज, ये तो अनदेखा बिलीफ है कि इंसान ने प्रूव करना है। वो सिर्फ कह देते हैं, और लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हाँ, सब अल्लाह ताला ने बनाया है, चांद सितारे सारे बिल्कुल है, लेकिन जरा सा पैसा तो आने दो, जरा सा आपको पावर तो आने दो, फिर देखो कि वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, वो ना नॉलेज रहता है ना कोई शय। सेम थिंग शैतान को उसने उसकी पावर्स ने उसको क्या का क्या बना दिया, जबकि वो अल्लाह ताला की तमाम चीजों से प्योरली वाकिफ था। बड़ी जो है ना अपनी टेस्ट हमें, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं
کہ ہمارا ٹیسٹ ہے منی اینڈ چلڈرن. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کہتا ہے میری ہیں، میں نے بنائی ہے، میرے بچے دیکھو، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک فلاں بن گیا، یا ایک کوئی بہت بڑا بزنس مین بن گیا، وٹ ایور. پراؤڈلی لوگ ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی دخل ہے. بڑا یہ باریک ٹیسٹ ہے کہ جب کسی چیز کا ہم کریڈٹ نہیں لے سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے all good comes from him. جو کچھ بھی اچھی چیزیں تمہاری، جتنی بھی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، وہ میری طرف سے آئی ہیں. اور اگر کوئی بھی برائی تم کرتے ہو، اس کے تم ذمہ وار ہو خود. اگر اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں تمہارے پہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ آ گیا، اس میں ہاتھ ڈالو گے چل جاؤ گے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سسٹم کا پتہ نہیں تھا اور میں نے برے کام کیے اور یہ ان کا نتیجہ ہے. بس یہی ایسے ساروں کی یہ ان آیات کے اوپر سبحان اللہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے جب ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم ہیں کیا. السلام علیکم.